بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اس جہاں میں وہ نعمت ہے کہ سارا جہاں آسمان و زمین اور اس میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت مندی، نیک بختی اور خوش نصیبی قرآن کریم میں اشتغال ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑی شقاوت اور بدنصیبی اس سے اعراض کرنا اور اسے چھوڑنا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنا تو فرض عین ہے اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھے اور اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرے، اور پھر جس قدر ممکن ہو اس کے معانی اور احکام کو سمجھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بنائے، اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے تو اس کو اس جہاں کی بہت بڑی نعمت سمجھے۔ فاتحہ کے فضائل۔ یہ سورت مکی ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے سورہ اقرا، سورہ مزمل، سورہ مدثر کی چند آیات ضرور نازل ہوئیں، لیکن جو مکمل سورت نازل ہوئی سب سے پہلے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جن صحابہ سے سورہ فاتحہ کا اول نازل ہونا ثابت ہے تو ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خواہ اس وجہ سے پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور اعمال صالحہ میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی اور روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن بھی اس کو کہا گیا ہے، ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر کے طلب حق اور راہ راست کی جستجو اور اس کوشش کو لے کر کے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کی تھی اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس صورت کے مثل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل جاہلیت کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے کسی کام کو شروع کرتے تھے تو اپنے کاموں کو بتوں کا نام لے کر کے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین لے کر کے آئے، اس میں قرآن کو
اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرا بسم ربک۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گول کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن حدیث میں بارہا آئی ہیں۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے پھیر دیا کہ وہ قدم قدم پر اس حلف اور وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود، میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل اور حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ اس میں نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ محنت، اور فائدہ کتنا زیادہ ہے اور بڑا ہے کہ دنیا بھی اس سے بن گئی اور دین بھی بن گیا۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر کے پک کر تیار ہونے تک آسمان اور زمین اور سیاروں اور ہواؤں اور فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسان کی محنت صرف ہو کر کے یہ تیار ہوا ہے، اور اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا، مگر اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر کے یہ لقمہ یا یہ گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور جگنے کے بعد اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر کے گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے لیے میرے قبضے میں دے دینا انسان کے قدرت سے باہر چیز ہے۔ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا یہ کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا اور کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، پھر سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں کا پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ فَلِلْحَمْدُ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ۔